مخصوص نشستوں کے فیصلے پر الیکشن کمیشن ممبران نے حتمی رائے دے دی۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے آج رات یا کل تک فیصلہ کیے جانے کا امکان۔ متفقہ فیصلے کے لیے مشاورت کی کوششیں جاری۔ مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے پر چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا 7واں اجلاس۔ رائے کے مطابق الیکشن کمیشن کے ایک ممبر نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی تجویز دی۔ کہا فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے توہین عدالت کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ دیگر ممبران نے موقف اپنایا کہ کیا ہمیں اپنے اختیارات اور قانون کو سرنڈر کر دینا چاہیے؟ کیا آئینی باڈی کو انتظامی باڈی مانا جا سکتا ہے؟ جو فیصلے میں لکھا گیا۔ مخصوص نشستوں کے کیس کا وضاحتی حکم سینئر جج کے سٹاف کے کہنے پر اپلوڈ ہوا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو رپورٹ بھجوا دی۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی ججز کے وضاحتی حکم نامے پر چیف جسٹس پاکستان نے رجسٹرار سے 9 سوالات پوچھے تھے۔ چیف جسٹس نے پوچھا تھا متفرق درخواستیں سماعت کے لیے کب مقرر ہوئیں اور اس بارے کاز لسٹ کیوں جاری نہ ہوئی؟ کس کورٹ روم یا چیمبر میں کن جج صاحبان نے سماعت کی؟ اوریجنل فائل اور اصل حکم نامہ جمع کرائے بغیر ویب سائٹ پر کیسے اپلوڈ ہوا؟ رجسٹرار نے اپنی رپورٹ میں کہا الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کی درخواستوں پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ کے کسی کمرہ عدالت میں ان درخواستوں پر سماعت نہیں ہوئی۔ ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل رجسٹرار آفس کو نہیں بھجوائی گئی۔ ایک ایسا فیصلہ جو آئین سے متصادم ہو، یہ کون سا آئین ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ کون سا ضابطہ ہے؟ ہمیں کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی۔ ہم آئین کی پاسداری نہیں کرتے تو ہماری گرفت آپ کر لیتے ہیں۔ آپ جب آئین کی پاسداری نہ کریں تو ہمیں بتا دیں کہ ہم کہاں جائیں۔ کیوں اپنی پسندیدگی کا داغ اس کے ماتھے پہ لگا کے اس کے مستقبل کو خراب کرتے ہو؟ کیوں اسے آپ فیض امید بنانا چاہتے ہو؟ عدلیہ آئین سے متصادم فیصلہ کرے تو کون ٹھیک کرے گا؟ سینیٹر عرفان صدیقی نے بھی سوالات پوچھ لیے۔ نیوز کانفرنس کے دوران نون لیگی سینیٹر نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے میں ابہام ہے۔ عدالتی فیصلے نے معاملہ مزید الجھا دیا ہے۔ معزز ججز بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ طے ہونا چاہیے کہ عدلیہ سے غلطی ہو تو معاملہ کون دیکھے گا؟ پارلیمنٹ میں کی گئی کوئی آئینی ترمیم کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی۔ آپ آئین کی پاسداری نہیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ بانی پی ٹی آئی نے جسٹس منصور علی شاہ کی حمایت کی ہے۔ آپ کیوں جسٹس منصور علی شاہ کو فیض حمید بنانا چاہتے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ آپ کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنی استعداد پر چیف جسٹس بنیں گے۔ آپ کس کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کی آواز بن گئے۔ یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات میں اسرائیلی کارروائیوں کی شدید مذمت۔ فلسطین میں فوری اور غیر مشروع جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے پاکستانی حمایت کا اعادہ کیا۔ کہا عالمی برادری اسرائیل کا احتساب کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں۔ ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات میں باہمی تعلقات اور عالمی امور پر گفتگو۔ تجارت، سرمایہ کاری اور دفاعی شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ شہباز شریف نے کہا طیب اردوان کے مسئلہ فلسطین پر خطاب نے دلوں کو چھو لیا۔ وزیر اعظم کویت کے ولی عہد شیخ صبا الخالد الحمد المبارک الصبا اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس سے بھی ملے۔ پاکستان کے لیے $7 ارب بیل آؤٹ پیکج منظور۔ نیو یارک میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان نے IMF کی تمام کڑی شرائط پوری کی تھیں۔ دوست ممالک نے قرض رول اوور کرنے کی یقین دہانیاں بھی کرائیں۔ کچھ شرائط کا تعلق چین سے تھا۔ چین نے دوبارہ ہاتھ پکڑا اور ماضی کی طرح تعاون کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا معاشی استحکام کے لیے مضبوط بنیاد قائم ہو گئی۔ ملک میں شرح سود میں کمی آ رہی ہے۔ سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پنجاب میں آ کر قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ پنجاب قاعدے اور قانون کے تحت چلتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو وارننگ۔ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کے دوران علی امین گنڈاپور پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈاپور لشکر لے کر آئے، AK-47 لہراتے رہے، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے گئے۔ آپ عوام کو کیا درس دے رہے ہیں؟
آپ کا کام دوسرے صوبوں پر حملہ کرنا نہیں، اپنے صوبوں کو سنبھالنا ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام رول رہے ہیں، آپ عیش و عشرت میں پڑے ہو، اپنے عوام کو 2 ماہ کا بجلی میں ریلیف دیا تو کچھ لوگوں کو مرچیں لگی۔ آپ اپنے عوام کو ریلیف کے بجائے لشکر کشی میں مصروف ہو، ہر وقت جلسے کرو گے تو کام کب کرو گے؟ بانی پی ٹی آئی کا اگلے چیف جسٹس کے لیے جسٹس منصور علی شاہ کی حمایت کا اعلان۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں مطالبہ کیا، اگلے چیف جسٹس کی تقرری کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ آئین عدالت کا مقصد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طاقت کو ختم کرنا ہے۔ حکومت سازی عدلیہ کو تباہ کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ الیکشن فراڈ کو کور کرنے کے لیے ان کو اپنے ججز چاہیے، یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کسی بھی طرح سے اوپر نہ آئے۔ ہمیں کوئی بھی جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا، راولپنڈی میں جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو احتجاج کریں گے۔ دوبارہ گنتی ہو تو فارم 45 اور 47 کا حتمی تعین نہیں کیا جا سکتا۔ کاسٹ کیے گئے بیلٹ پیپرز ہی اصل نتائج کا تعین کرتے ہیں۔ جب تک دوبارہ گنتی کا آرڈر نہیں آتا، فارم 45 اور 47 کو درست تصور کیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے بلوچستان کے ضلع نصیر آباد میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی اور انتخابی دھاندلی کے معاملے پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا، دوبارہ گنتی میں ووٹ کم ہونے کے باوجود پہلے جیتنے والا امیدوار ہی کامیاب رہا۔ الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے۔ پاکستانی معیشت میں بہتری آئی، مہنگائی مزید کم ہوگی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی آؤٹ لک رپورٹ جاری، لکھا کہ سال 2023 میں مہنگائی 29% سے زائد تھی، جو 23.4% پر آ چکی۔ آئندہ سال مہنگائی کی شرح 15% تک کم ہونے کی توقع ہے۔ جی ڈی پی گروتھ کا ہدف بھی 2.4% سے بڑھ کر 2.8% تک جانے کا امکان ہے، مگر یہ معاشی ترقی اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہونے اور اکنامک پالیسی بہتر بنانے سے مشروط ہے۔ زرعی انکم میں اضافہ اور کرنسی ذخائر کو مستحکم کرنا ہوگا، اے ڈی بی کا مشورہ۔ حکومت کا نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کرنے کا فیصلہ، جائیداد خریدنے، بین الاقوامی سفر اور اکاؤنٹ کھولنے پر پابندی ہوگی۔ ایف بی آر نے نان فائلرز کے خلاف کمر کس دی۔ 1 اکتوبر سے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ، ٹیکس نہ دینے والوں پر 15 پابندیاں لگائے جانے کا امکان۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق ٹیکس نہ بھرنے والوں پر جائیداد اور گاڑیوں کی خرید و فروخت پر پابندی ہوگی۔ بین الاقوامی سفر کرنے اور کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے پر بھی جزوی پابندیاں لگیں گی۔ اگلے مرحلے پر موبائل سمز، بجلی اور گیس کنیکشن منقطع کرنے کی حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ اقدامات کے لیے قواعد کو حتمی شکل دینے کا عمل جاری، کابینہ سے منظوری کے بعد آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا جائے گا۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کے لیے وزارت خزانہ اور حکومت کا اختیار ختم۔ سینٹ خزانہ کمیٹی کے اجلاس میں وزارت خزانہ نے بتایا، ارکان قومی اسمبلی کی تنخواہیں اور مراعات میں اضافے کے لیے قومی اسمبلی خود فیصلہ کرے گی۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے سینیٹرز کے لیے تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کا اختیار ایوان بالا کو دینے کی سفارش کر دی۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا، وزارت خزانہ ترامیم کر کے ارکان قومی اسمبلی کے ساتھ سینیٹرز کو بھی شامل کرے۔ افغان طالبان سے مذاکرات کے لیے معاونت کو تیار ہیں۔ افغان طالبان کو چاہیے اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے پشاور میں قبائلی امن جرگے میں گفتگو، کہا سیکیورٹی آپریشنز مسئلے کا حل نہیں، پاکستانی حکومت افغانستان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرے اور مسائل کو بات چیت سے حل کیا جائے۔ پنجاب میں جس طرح وائس چانسلرز کی تعیناتی ہوئی، اس پر انگلیاں اٹھی۔ میری کوشش ہے میرٹ پر وائس چانسلر لگیں۔ کیا صرف 20 لوگوں نے شکلیں بدل کر وائس چانسلر لگنا ہے؟ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں تقریب سے خطاب، کہا کہ وزیر اعلیٰ آفس اور گورنر آفس کے مابین کوئی تضاد نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آئینی عدالتیں قائم ہونی چاہیے۔ 2008 سے 2013 تک سموسے پر بھی سوموٹو لیا گیا۔ لاہور میں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چینی سفیر کی ملاقات، ٹیکنالوجی، بزنس اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف کا انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی میں چین کے تعاون کا خیر مقدم کیا۔ مریم نواز نے چین کے لیے خصوصی چائنا اکنامک زون قائم کرنے کی پیشکش کر دی۔ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب میں ملاقات کا احوال بتاتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا
چینی سفیر نے نواز شریف سے پاکستان میں سیاسی انتشار سے متعلق سوال کیا۔ نواز شریف نے سفیر کو جواب دیا، ہم اسی سیاسی انتشار میں بڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، پاکستان میں سیاسی اونچ نیچ چلتی رہتی ہے۔ لاہور میں ایک اور جلسے کی اجازت کے لیے پی ٹی آئی نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عدالت میں دائر درخواست میں پنجاب حکومت اور ڈپٹی کمشنر لاہور کو فریق بنایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے موقف اختیار کیا کہ 5 اکتوبر کو بانی پی ٹی آئی کی سالگرہ ہے، مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت دی جائے۔ جلسے کے شرکاء قانونی ضوابط پر مکمل عمل کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس ساجد محمود سیٹھی درخواست پر کل سماعت کریں گے۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس احتساب عدالت میں چلے گا یا نہیں؟ عدالت نے ریفرنس واپس بھیجنے کی درخواست پر دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ 14 اکتوبر کو سنایا جائے گا۔ وکیل فاروق ایچ نائک نے دلائل میں کہا کہ یہ کیس 500 ملین سے کم کا ہے، جو نیب ترامیم کے بعد احتساب عدالت کا دائرہ اختیار نہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے بھی عدالتی دائرہ اختیار کی حد تک اتفاق کیا۔ عدالت نے پارک لین اور ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس میں آصف زرداری کو حاصل استثناء کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سپریم کورٹ کا بیوہ کو وراثتی جائیداد فوری منتقل کرنے کا حکم۔ کیس میں جھوٹی گواہیوں اور بوگس مقدمے بازی پر مخالف فریق پر 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی آئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کا کلچر ختم ہونا چاہیے۔ وراثت کے سادہ مقدمے کو پیچیدہ بنا دیا گیا۔ 1998 میں خاتون کا شوہر فوت ہوا، 26 سال سے مقدمہ بازی بہت ہو چکی، جو چاہتا ہے جائیداد دبا کر رکھ لیتا ہے۔ وکلا کو بھی ایسے جھوٹے مقدمات نہیں لینے چاہیے، جھوٹی اور بوگس گواہیاں دینے پر کارروائی ہونی چاہیے۔ آج گناہوں کا اعتراف کریں گے تو آخرت کی سزا سے بچیں گے۔ ایم ڈی کیٹ کے طلباء کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم امتناع۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کو ایم ڈی کیٹ کے نتائج جاری کرنے سے روک دیا۔ جسٹس سرباب محمد طاہر نے فیصلے میں لکھا، جامعہ تاحکم ثانی ٹیسٹ کے نتائج نہ جاری کرے۔ 26 ستمبر کے لیے وزارت ہیلتھ سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل یونیورسٹی کو اسٹے آرڈر سے متعلق فوری طور پر اطلاع دے۔ وزیر تعلیم سندھ نے صوبہ میں معیار تعلیم کے حوالے سے رپورٹ مسترد کر دی۔ نیوز کانفرنس میں صوبائی وزیر سردار شاہ نے کہا، اسلام آباد کے ادارے جان بوجھ کر سندھ کو نیچا دکھاتے ہیں۔ پنجاب میں بھی اسکولوں کی صورتحال بہتر نہیں۔ پلاننگ کمیشن نے سندھ کے تعلیمی معیار پر جاری رپورٹ میں حقائق کو مد نظر نہیں رکھا۔ سعودی عرب مملکت میں پاکستانی بھیکاریوں سے پریشان، پاکستان کو وارننگ جاری کر۔ سعودی حکام نے خبردار انتباہ کرتے ہوئے کہا، بھیکاریوں پر قابو نہ پایا گیا تو اس کا پاکستانی عمرہ اور حج کرنے والوں پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ پاکستان بھیکاریوں کو عمرہ ویزے کے تحت خلیجی ملک میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کارروائی کرے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم اور قونصل جنرل لاہور کرسٹین کی وقت کے ساتھ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کے مزار پر حاضری۔ امریکی سفیر اور قونصل جنرل کی طرف سے دربار پر عقیدت کے پھول نچھاور کیے گئے۔ ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور اوقاف نے دربار کے ترقیاتی کاموں اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں بریف کیا۔